بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونور الخيار وحدة الأبرار وحجج الجبار بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. ایک مرتبہ صلوات پڑھے اہل بیت پیغمبر کی ذات پہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید کی سورہ واللیل کی 2 آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق لم یزل ولا یزال ارشاد فرما رہا ہے انا بتحقیق علینا ہم پر ہے للہدا ہدایت دینا. ہدایت دینا ہم پر فرض ہے، اب ہم ہی ہادی بھیجیں گے. دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے انا علینا للہدا وانا لنا للآخرۃ والاولی، اور انا بالتحقیق کیا کر رہے ہیں جناب؟ انا لنا للآخرۃ والاولی، اور دنیا اور آخرت ہمارا حق ہے. ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم ہدایت دینا ہم پر فرض ہے. ہدایت دینا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہدایت دینا ہم پر فرض ہے، ہدایت ہم دیں گے، ہادی ہم مقرر کریں گے، ہادیوں کو ہم بھیجیں گے. تو آج عالم اسلام میں ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ علی کا جو نام ہے وہ اس وقت ہمارے لیے بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے نفرت کا باعث بن رہی ہے. علی کی آواز، علی کا نام ہمارے لیے ملت اسلامیہ کے لیے نفرت کا باعث بن رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں تجھے قرآن کے علاوہ کہیں نہیں لے کے جاؤں گا. کیونکہ تم تو یہی کہتے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. تو میں کہتا ہوں پہلا یہ بھی جواب سن لو، وہی قرآن ہے، اسی قرآن نے کہا جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے اس کے کتاب خدا ہونے میں شک نہیں، اور یہی وہ کتاب ہے جس سے ہدایت صرف متقی حاصل کریں گے. آج ملت اسلامیہ اسی وجہ سے علی کے نام کو نفرت کا باعث قرار دے رہی ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو وہیں تک لیا جہاں تک قرآن نے کہا. قرآن کو آگے سے نہ لے سکے کیونکہ قرآن خدا نے مہر ثبت کر دی.
کہ تم قرآن کو صرف سورہ الحمد تک لے سکو گے، تفسیر سورہ الحمد تک کر سکو گے۔ اب مجھ سے دلیل مانگو تو میں دلیل دیتا ہوں، اب مجھ سے دلیل مانگو تو میں دلیل دیتا ہوں۔ بتاؤ ذرا اصول دین کتنے ہیں تمہارے؟ تو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک نبوت ہے ہمارا اصول دین، ایک قیامت ہے ہمارا اصول دین، ایک توحید ہے ہمارا اصول دین۔ یہ تین اصول دینوں سے تو آگے بڑھ نہیں سکے، یہ تین اصول دینوں سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ میں کہتا ہوں، میں ثابت کرتا ہوں، جب تم نے سورہ الحمد پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تم نے دو تو گواہیاں دے دیں، جو رحمان اور رحیم ہے وہی ہمارا خدا ہے، اور پھر کہا وہی جو قیامت کے دن کا مالک ہے، وہی جو قیامت کے دن کا مالک ہے وہی ہمارا ہے، اسی پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ پھر کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہا یہ قرآن ہمیں نبی مصطفیٰ نے بتایا۔ اب یہاں تک ہی تم رکے، نبی کا قول لے لیا کہ قرآن تمہیں بتایا، دوسرا کیا کیا؟ دوسرا تم نے توحید لے لی، تیسرا تم نے کیا کیا؟ تیسرا تم نے ادھر سے قیامت لے لی۔ لیکن جب آگے بڑھے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے، تو پھر کہا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے ہمیں ان میں سے نہ کرنا، ہمیں اس کے راستے پہ چلانا جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، اس کے راستے پہ نہ چلانا جس پر تیرا غضب ہوا۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ تمہیں جب یہ باتیں قرآن نے یہاں تک کہہ دی، اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ غضب کن پر ہوا، رحمتیں کن پر ہوئیں۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے نا کہ ان چیزوں کو لینا ہے تو پہلے متقین کے امام کے پاس آؤ۔ جب تمہیں یہ لینا ہے تو پہلے متقین کے امام کے پاس آنا پڑے گا۔ اور جب ملت تشیع متقین کے امام کے پاس آئی محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق، تو پھر ہم نے صرف نبوت نہیں لی، صرف توحید نہیں لی، صرف قیامت نہیں لی، ہم نے امامت اور عدل کو بھی لیا، ہم نے امامت اور عدل کو بھی لیا۔ ملت تشیع نے بتا دیا کہ جب تم قرآن کو علی کی طرز پر پڑھو گے جیسے علی نے پڑھایا ہے، تمہیں امامت بھی ملے گی، عدل بھی خدا کا ملے گا، اس وقت تمہیں عدل بھی ملے گی۔ تو بات ہو رہی تھی نفرتوں کی، تو قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن نے کہا دو قسم کی نفرتیں ہیں، ایک انبیاء خدا نے یعنی ہادیہ نے خدا نے نفرت کی اپنی امتوں سے، جو امتیں ایمان نہ لائیں، اذیتیں کرتے رہیں، پھر نفرت بھی ایسے کی کہ پروردگار عالم ان کے اعمال ہی ایسے نہیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہدایت پا سکیں، ان پہ عذاب نازل کر۔ حضرت نوح کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے جنہوں نے نفرتیں کی؟ جب انبیاء کے مقابلے میں علم، شجاعت، تدبر کسی چیز کو نہ لا سکے، تو پھر انبیاء کو انہوں نے کبھی جلانے کی کوشش کی، کبھی درختوں میں کاٹنے کی کوشش کی، کبھی انبیاء کو شہر سے بدر کرنے کی کوشش کی۔ اب تاریخ نے، قرآن نے دو نفرتیں دے دیں۔ ایک نفرت ہے جو خدا کے رسول نے کی، انبیاء نے کی، ہادیہ نے خدا نے کی۔ ایک طرف نفرت ہے جسے ہادیہ نے شیطان نے کیا، پیغمبر سے نفرت کی، اوصیاء سے نفرت کی۔ تو مجھے یہ کہنے کا حق تو دو نا کہ جب علی علیہ السلام کے بارے میں یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ نفرت کا باعث ہے، تو پھر علی کون ہے؟ علی کو دیکھو تو کوئی کہتا ہے یہ وجہ اللہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ عین اللہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ اذن اللہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ید اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس پہ نہ آؤ، تم اپنے خلیفہ کی بات کو مان لو۔ جب واقعہ ہوا نا، جب طواف ہو رہا تھا تو ایک صحابی نے آگے کہا، ایک بندے نے کہا، ایک خلیفہ سے کہا کہ میرے چہرے پہ علی نے تماشا مارا ہے۔ تو اس نے کہا علی کو بلاؤ۔ جب علی علیہ السلام کو بلایا گیا تو اس نے مجھے وجہ پوچھی، علی علیہ السلام نے وجہ بیان کی، تو اس نے کہا عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے۔ میں کہتا ہوں جب تمہارا خلیفہ کہتا ہے یہ عین اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، تو پھر اس علی کا تم مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ عالم اسلام والو جان لو کہ جو بھی علی کے خلاف بولے گا، جو بھی علی کے خلاف آواز بلند کرے گا، ہادیہ نے شیطان میں سے تو ہو سکتا ہے، ہادیہ نے ایمان میں سے نہیں۔
میں نے آپ کے سامنے جو آیت بیان کی تھی کہ انا علینا الہدا، ہم ہی ہادیان کو مقرر کریں گے، ہادیان کو بھیجیں گے جو تمہاری ہدایت کریں گے، جو تمہاری ہدایت کریں گے۔ تم یہ جرأت نہ کر لینا کہ تم ہادیان خدا کو خدا کی جگہ پہ کہیں خود ہادی لے کے آ جاؤ۔ پہلے انبیاء کو یہ جملے کیوں نہیں کہے، اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، لیکن محمد مصطفیٰ کو قرآن کے ذریعے سے، محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے یہ کیوں کہلوا دیا کہ تم ہادیان خدا کو نہیں چن سکتے، تمہارے اختیار میں نہیں، کیونکہ پروردگار عالم کو معلوم تھا کہ اس امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہادیان اسلام کی جگہ پہ چند بندے اکٹھے ہو کے ایک ہادی بنا لیں گے۔ میں عقلی دلیل دے کے آگے بڑھوں گا۔ آج سائنس کا دور ہے، تو جب سائنسدان نے کوئی بھی مشین بنائی، جس میں سے ایک میں فریج کا نام لیتا ہوں، اس وقت اس کا ذہن میں آ گیا، فریج بنائی، فریج بنانے کے بعد اس نے اس فریج کو مختلف شہروں، ملکوں اور دیہاتوں میں بھیجا، تو اس کے ساتھ ایک کتاب دی چھوٹی سی، اسے چلانا کیسے ہے، اسے بند کیسے کرنا ہے، اس کے کس جگہ پہ کیا رکھنا ہے، اس نے یہ سارا کچھ بتایا، اور ساتھ میں ایک ٹرینڈ کیا ہوا بندہ بھی بھیجا، یعنی میں لفظ بدلوں کہ ایک اپنی طرف سے نمائندہ بھی بھیجا کہ جو سکھا کے آئے کہ اسے کیسے چلانا ہے، اگر اس میں فلاں بیماری ہو جائے، اس میں فلاں مشکل ہو جائے تو اس کی کیسے دور کرنی ہے۔ تو میں کہتا ہوں عالم اسلام سے کہ میں کہتا ہوں کہ تم جو ہو، تم کہتے ہو نا کہ 4 بندے اکٹھے ہو جائیں تو ایک بندے کو سربراہ بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، تو پھر تم نے اس وقت جب فریج عالم اسلام میں پہنچی تو اس وقت اپنے گاؤں میں سے 20 بندوں کو اکٹھا کر کے اس میں سے ایک کو ایسا سربراہ کیوں نہ بنا دیا کہ جو فریج کو ٹھیک کر سکے۔ اس وقت تم کہو گے مولوی صاحب کیا ہو گیا، یہ فریج ہمارا کام نہیں، یہ جس نے بنائی ہے اس کی طرف سے ہی تو ہادی آئے گا نا، اس کی طرف سے ہی تو ہادی آئے گا نا۔ تو میں کہتا ہوں عالم اسلام سے، پھر جب تم یہ بات سمجھ گئے تو تمہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آئی کہ جب ایک چھوٹی سی مشینری کے لیے اس کے ہادی کے منتظر ہو، پھر تم اس عالم اسلام کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے ایک ہادی اپنی طرف سے کیسے بنا سکتے ہو؟ ایک ہادی تم کیسے بنا سکتے ہو جب ایک فریج کے لیے یا ایک کسی بھی مشین کے لیے اس کی طرف سے آئے ہوئے ہادی کے محتاج ہو تم لوگ؟ تو پھر تمہیں ہادی کے لیے، اسلام کے لیے بھی ہادی کا منتظر رہنا چاہیے کہ کوئی بتائے کہ ہادی کہاں سے آئے گا۔ تو تاریخ نے یہ بھی جملے لکھے ہیں، مختلف کتب اربع میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کفر نہ باشد، معاذ اللہ یاذ باللہ، جب محمد مصطفیٰ کی وفات کا وقت قریب آیا ہے نا، تو محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، میں غدیر کا واقعہ نہیں پڑھوں گا، اس کو چھوڑتا ہوا گزر رہا ہوں، اس کا وقت بھی نہیں ہے، کہا ہے کہ آؤ میں تجھے ایسی حدیث لکھ دوں جس کی وجہ سے تم تا قیامت گمراہ نہیں ہو گئے۔ آج میرے پاس ایک کلپ پہنچا تھا جس میں کچھ اہل سنت کے علماء کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت پیغمبر تو گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صحابہ جو ہیں، یہ جو ایک مخلوق جو ہے، انسان مخلوق ہے، یہ گمراہ نہیں ہو سکتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب محمد مصطفیٰ نے کہا نا کہ گمراہ نہ ہو جاؤ تم، میں تمہیں حدیث لکھ دوں، یعنی محمد مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ یہ گمراہ ہو سکتے ہیں، یہ گمراہ محمد مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ یہ گمراہ ہو سکتے ہیں، تو پھر محمد مصطفیٰ نے کہا کہ میں تجھے حدیث لکھ دیتا ہوں۔ تو اسی وقت تو انہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ تو آج تک پھر جب قرآن کا دعویٰ، جب انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو پھر یہ کتاب سے کوئی بھی چیز کو لے کیوں نہ سکے؟ پھر یہ کتاب سے کسی چیز کو بھی لے کیوں نہ سکے؟ ہادیان خدا۔ اب ہم دوبارہ قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔
آیات پڑھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ آیات پڑھوں، ترجمہ کروں، پھر آگے بڑھوں۔ کیا کہا؟ دو قسم کے ہادیان خدا کے بارے میں بات ہوئی۔ ہادیان خدا کون ہیں؟ تو پھر قرآن نے ہادیان خدا کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ ہادیان خدا کون کون ہو سکتے ہیں، کیسے کیسے ان کی صفات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے صرف میں دو کا ذکر کروں گا، صرف دو کا، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ کیا کہا؟ جب حضرت موسیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بھیجنا چاہا جنگ پہ، تو انہیں سالار بنایا، سردار بنایا، لشکر کا ہادی بنایا، تو کچھ قوم کے لوگ آئے اور کہا یا نبی اللہ، ہمارے درمیان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت تجربہ کار بزرگ ہیں، جو پہلے جنگوں پہ جا چکے ہیں، انہیں ہادی کیوں نہیں بنایا؟ کچھ ہمارے پاس ایسے بھی موجود ہیں کہ جو پیسے میں زیادہ ہیں، انہیں ہادی کیوں نہیں بنایا؟ تو اس وقت جناب موسیٰ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، جنگ پہ سالار وہ چاہیے جو علم میں بھی پورا ہو، شجاعت میں بھی پورا ہو، جو علم میں بھی پورا ہو، شجاعت میں بھی پورا ہو۔ اب موسیٰ نے یہ کہہ دیا کہ علم بھی ضروری ہے ہادی کے لیے، شجاعت بھی ضروری ہے۔ قرآن نے اسے واقعے کو لا کے، اللہ نے اسے واقعے کو لا کے قرآن میں رکھ دیا کہ یاد رکھنا، قرآن میں بتا دیا یاد رکھنا کہ دو ہی ہادی ہو سکتے ہیں، جس کا علم بھی پورا ہو، جس میں شجاعت بھی ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمارے ہادی ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں ذرا ان کو بھی دیکھو، ذرا علی کو بھی دیکھو۔ جب خیبر کا میدان آئے گا نا، جب خیبر کے میدان سے پوچھے گا تو اس کی زمین کہتی ہوئے نظر آئے گی علی سے شجاع میں نے نہیں دیکھا۔ 39 دن تک تو یہ بھاگتے رہے ہیں، ایک دن میں علی نے خیبر کو فتح کیا۔ جب اب صفین کے میدان میں پہنچو گے تو ادھر بھی علی کی شجاعت یاد آئے گی۔ کہا جائے گا کیسے؟ تو تاریخ نے لکھا علی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، علی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا یا علی کیا وجہ ہے، آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اتنی گمسان کی جنگ ہے۔ تو علی کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں ظہر کا وقت تو نہیں ہو گیا، کبھی نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا۔ تو علی بتانا یہ چاہتے ہیں علی ایسا شجاع ہے، گمسان کی جنگ ہو، لاکھوں کا قتل ہو رہا ہو، دونوں طرف سے فوجیں ٹکرائی ہو، لیکن علی ایسا شجاع ہے کہ اس کے دوران بھی نماز کو ادا کرے گا۔ صفین کے میدان میں بھی علی نے شجاعت دکھائی، نہروان کے میدان میں بھی علی نے شجاعت دکھائی، بدر و احد کے مقام پہ بھی علی کی شجاعت گونجی۔ میں کہتا ہوں ان اپنے ہادیوں کے رکھنے والوں سے کہ جب تم عرب سے پوچھو گے، جب تم عرب سے پوچھو گے، عرب کی سرزمین سے، تو میں چیلنج کرتا ہوں عرب کی سرزمین کے چپے چپے پہ چلے جاؤ، ہر سرزمین کا ہر چپا اور ادھر کا ہر بندہ جو بشر ادھر رہتا ہے، اگر وہ ہدایت کے دینے کے قابل ہوا اور ہادی کو مانتا ہوا تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یہاں بھی علی نے شجاعت رقم کی تھی، یہاں بھی علی نے شجاعت رقم کی تھی، یہاں بھی علی نے شجاعت رقم کی تھی، یہاں بھی علی نے شجاعت رقم کی تھی۔ اب میں علم کی بات کروں تو علم میں وہی کوفہ ہے، وہی منبر ہے، وہی علی ابن ابی طالب وہی موجود ہیں، اور ایک مرتبہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ کائنات کی ہر چیز پوچھ سکتے ہو، جب تم علی کے علم کے برابر نہ لا سکے تو پھر تم نے آج سائز سے شروع کر دی کہ علی نفرت کا باعث ہے۔ بھئی صحیح جواب لاؤ، ایسی سائز سے نہ کرو اسلام کے خلاف، صحیح جواب لے کے آؤ، سازشیں نہیں چلیں گی اسلام کے خلاف۔ ہم عالم اسلام کو نہیں پوری کائنات کو بتاتے ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ علم والا لے آؤ، بلکہ بتاتے نہیں، تاریخوں نے ثبت کر دیا کہ جہاں بھی اہل بیت پیغمبر کے بعد بھی علی والوں سے سوال کیے گئے تو علی والے کبھی جواب دیے بغیر نہیں اٹھے، علی والے جواب دیے بغیر نہیں اٹھے۔ جب شجاعت کی بات آئی تو انہوں نے علم میں جب جواب نہ دے سکے اہل تشیع کو،
عالم اسلام والے نہیں کہوں گا، پوری دنیا کہوں گا، کیونکہ اس میں MI6 کا بھی ایجنڈا تو شامل ہے نا، اس میں MI6 کا ایجنڈا بھی تو شامل ہے نا۔ جب پورے عالم اسلام نہیں، پورے کا پورا کفر بھی ساتھ میں ان کا جواب نہ دے سکا، تو کبھی امام بارگاہ میں بم دھماکہ کیا، کبھی مسجد میں امام بم دھماکہ کیا، کبھی ہمارے جلوسوں میں بم دھماکہ کیا، اور پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ جہاں علم کھڑا ہے وہیں کھڑا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم علی سے ہی تو میراث لیتے ہیں، اسی لیے جب علم کے میدان میں آؤ گے تو ہمارا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، جب شجاعت کے میدان میں آؤ گے ہمارا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو انہوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جب تم علی کے ایک نوکر کا مقابلہ نہ کر سکو تو پھر علی سے مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ علی کے ایک نوکر سے جب مقابلہ نہ کر سکو تو پھر تم ہادیان خدا کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ جنہوں نے بچپن میں سانپوں کو چیرنا سیکھا ہو، جنہوں نے بچپن میں محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ یہ کہا ہو کہ قرآن کی کون سی سورہ سناؤں، کون سی آیت سناؤں، ان کے پیروکاروں سے کیسا مقابلہ کرو گے؟ یا ان ہادیوں سے کیسا مقابلہ کرو گے؟ تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو اب اس دور میں بھی چاہتے ہو کہ کوئی میں مثال دے کے آگے بڑھوں کہ اس دور میں کون سا ہادی ہے جو اس وقت بھی سب سے زیادہ ہدایت کر رہا ہے؟ ائمہ میں سے کون سا ہادی ہے جو اس وقت بھی سب سے زیادہ ہدایت کر رہا ہے؟ تو میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں کیونکہ قرآن کا میں نے لیا ہے نا، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، میں آخرت والأولیٰ کے منزل پہ آ چکا ہوں کہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، دنیا پہ بھی اختیار ہمارا ہے، آخرت پہ بھی اختیار ہمارا ہے۔ اب اس پہ سننا چاہو گے کہ کیا چیز ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے مہم جو چیز ہے تمہارے پاس وہ کون سی ہے؟ اس وقت سب سے مہم جس کو انسان نے سمجھا ہوا ہے وہ پیسہ ہے، سب سے مہم پیسے کو سمجھا ہوا ہے، سب سے مہم بنگلوں کو، محلوں کو، ان چیزوں کو سمجھا، اس کے لیے سینکڑوں محافظ رکھے۔ سب سے عظیم اپنی جان کو سمجھا، اس کے لیے سینکڑوں محافظ رکھ لیے۔ سب سے عظیم اپنی اولاد کو سمجھا، اس کے لیے بھی انہوں نے محافظ رکھ لیے۔ میں کہتا ہوں کہ سنو گے کہ کیسے عالم اسلام سے بھی ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کیسے یہاں پہ بھی ہدایت ہو رہی ہے، کیسے اس کائنات میں ہادی بن کے ہادی ہدایت کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں آؤ ایک مرتبہ 40 کی مشی میں شامل ہو جاؤ، 40 کے لیے سفر کرو گے نجف سے کربلا کی طرف، تو میں دکھاؤں گا تمہیں کہ بہت بہت پیسے والے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر کی منتیں کر رہے ہیں، پاؤں کو چوم رہے ہیں کہ ایک رات کے لیے میرے گھر میں آ جاؤ۔ اب دو چیزیں دے دیں، پیسہ بھی نشاور کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے گھر کو جس کے لیے محافظ سینکڑوں رکھے ہوئے ہیں اس کو بھی نشاور کر رہے ہیں۔ یہاں تک نہیں رکے، جب کسی نے کہا کہ حسین کی زیارت کے لیے ہاتھ کٹانا پڑے گا تو اس وقت ملتا ہے کہ کئیوں نے اپنے ہاتھ ہی نہیں پورا بدن کٹا کے اپنی اولاد کے سر بھی اتروا دیے۔ اب بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم کہتے ہو کہ مال ہمارے لیے ضروری ہے، مکان ہمارے لیے ضروری ہے، اس وقت بھی حسین بتا رہا ہے ذرا رکو، حسین کے چاہنے والے ایسے ہیں، حسین نے ایسی تربیت کی ہے، حسین نے ایسی تربیت کی ہے کہ یہ اپنا مکان بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، یہ اپنا رزق بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، یہ اپنی اولاد بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، یہ کائنات کی ہر چیز داؤ پہ تو لگا سکتے ہیں لیکن اپنے ہادی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے، جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے۔ توحید بھی اس دشت بلا میں پلی ہے، توحید بھی اس دشت بلا میں پلی ہے۔ انسان کی شارگ میں خدا ڈھونڈنے والوں، انسان کی شارگ میں خدا ڈھونڈنے والوں، توحید کی شارگ میں حسین ابن علی ہے۔ نعرہ حیدری۔ ہادیان حق آج بھی ہدایت کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں کیا جملے بولے تھے کہ مجھے معلوم ہے تمہارے شکموں میں حرام ہے، تم ہدایت نہیں پا سکتے، پھر بھی میں تم سے گفتگو کروں گا، پھر بھی میں تم سے مخاطب ہوں گا۔ یا حسین ابن علی، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ
ہدایت نہیں پا سکتے، پھر بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں ان سے، تو کہیں گے میں پیغام دینا چاہتا ہوں عالم اسلام کو، بلکہ پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم کہتے ہو نا کہ آل محمد انبیاء سے کیسے افضل ہیں، تو دیکھو کہ انبیاء میں جب انبیاء پہ سختیاں کی گئیں، کبھی نوح نے عذاب مانگا، کبھی شیش نے عذاب مانگا، بہت سے انبیاء نے اپنی امتوں کے لیے عذاب مانگا، لیکن میں حسین ایسا ہوں، میں ان کو چاہتا ہوں اگر ان کے بطنوں میں حرام ہے، لیکن اگر کوئی ایسا جملہ ان کے ذہن میں رہ جائے جو ان کی اولاد کی شفاعت کر جائے، ان کی اولاد کو ہدایت پہ لے آئے، میں حسین ابن علی یہ چاہتا ہوں کہ میں عالم اسلام کو بتا دوں ہم خون دے کے بھی انسانیت کو زندہ رکھتے ہیں، ہم وہ آل محمد ہیں، ہم وہ آل محمد ہیں، اپنی قربانی تو دے سکتے ہیں، امت کے لیے عذاب نہیں مانگ سکتے، تو قرآن کو بھی امت کو بتا دیا کہ انبیاء سے افضل ہم اس طرح ہو گئے کہ جب انبیاء اذیت برداشت نہ کر سکیں تو پھر امتوں کے لیے عذاب مانگتے ہیں، جب حسین اور اولاد علی کبھی اذیتوں سے گزرے تو وہ ہدایت کی دعا مانگتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ گرانہ ہے کہ خود پہ تو ستم برداشت کر لیتا ہے لیکن ہدایت دینے سے باز نہیں آتا، ہدایت دینے سے باز نہیں آتا۔ اسی گرانے کا شیوا رہا ہے نا یہی کہ یہ ہدایت دینے سے باز نہیں آتا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ راہوار رکا، جب راہوار رکا ہے نا تو اس وقت امام حسین ابن علی نے راہوار سے کہا ہوگا کہ راہوار تو کیوں رکا ہے، تو اس وقت ایک عالم بے زبانی میں شاید راہوار نے کہا ہو کہ مولا واقعی میں تھکا تو نہیں ہوں، جب تک میری پشت پہ امام ہوں میں تھک نہیں سکتا، مولا میں تھکا بھی نہیں ہوں، مجھے زخموں کی پرواہ بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ میرے قدموں کی طرف تو دیکھو، ایک مرتبہ میری ٹانگوں کی طرف تو دیکھو۔ وہ جب امام نے دیکھا تو ایک مظلوم بچی ہے، ایک سکینہ ہے جو راہوار کے گھٹنوں کو بازوں کے ساتھ بینچ کے بیٹھی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے راہوار مجھے معلوم ہے کوئی جو جاتا ہے کربلا کی زمین پہ واپس نہیں آتا، ایک مرتبہ میرے بابا کو کربلا کی زمین پہ نہ لے کے جانا۔ میں کہتا ہوں جناب سکینہ نے یہ جملے کہے، جناب سکینہ نے جملے کہے، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سواری سے زمین پر آئے اور آ کے سائنہ کو سینے سے لگایا سکینہ کو اور چھوڑ کے آئے، اور چھوڑ کے آنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے، جب چادریں لٹنے کا وقت آیا، جب فوج اشقیہ خیموں کی طرف بڑھی تو اس وقت سکینہ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اب جو حسین نہیں آئے میرے بابا شہید ہو چکے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تم گھر سے باہر جاتے ہو نا تو آپ کی اگر چھوٹی سی بچی ہو تو وہ جب آپ کے راستے کو روکتی ہے اسے معلوم بھی ہوتا ہے کہ میرے بابا نے واپس آنا ہے، پھر بھی آپ کے راستے کو روکتی ہے، آپ اسے تسلی نہ جب تک دے دیں اس وقت تک جاتے نہیں ہیں۔ سکینہ کو تو معلوم بھی ہے کہ میرے بابا نہیں آئیں گے، وہی سکینہ جب دیکھتی ہے کہ واقعاً بابا نہیں آئے، ایک مرتبہ دوڑتی ہے کربلا کی زمین کی طرف اور کہتی ہوئی جاتی ہے بابا کہاں ہو، اینا ابو، اینا آپ بابا کہاں ہو۔ ایک مرتبہ کہتے ہوئے گل سے آواز آتی ہے، گرو سے آواز آتی ہے میری بیٹی سکینہ میں یہاں ہوں، میری بیٹی سکینہ میں یہاں ہوں۔ ایک مرتبہ اس گردن سے لپٹ کے اپنی مشکلات بیان کرنا شروع کرتی ہیں، بابا میں تو وہ ہوں نا جو میں آپ کے سینے کے بغیر سو نہیں سکتی، بابا میں تو وہ ہوں نا جب آپ نماز شب پڑھ رہے ہوتے تھے تو میں آپ کی منتظر رہتی تھی کہ جیسے ہی آپ نماز شب کو ختم کریں میں آپ کی جولی پہ بیٹھوں اور آپ سے گفتگو کروں، بابا اب شام کا وقت ہو چکا، بابا اب یہ فجر تہجد کی طرف جا رہی ہے، بابا آج نہ آپ مجھے جولی میں لیا، بابا نہ آج آپ مجھے سینے پہ لٹا سکے۔ میں ایسے کہتا ہوں سکینہ تمہاری یہاں ہی بس نہیں ہوگی،
تاریخ نے لکھا ہے جب سواریوں کا قافلہ چلا ہے نا کربلا سے کوفہ کی طرف، تو تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی سکینہ کئی مرتبہ اونٹوں سے گری ہے، کئی مرتبہ اونٹوں سے گری ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا فکر تو کرو کہ آگے بھی اونٹوں کی قطار تھی، پیچھے بھی اونٹوں کی قطار تھی، تو تاریخ لکھتی ہے تمام کے تمام گلو بندھے ہوئے تھے آپس میں، تمام کے تمام گلو منسلک تھے آپس میں۔ تو پھر جب سکینہ گرتی ہوگی، نہ تو وہ زمین پہ ہوگی نہ اونٹ کے پلان پہ ہوگی، وہ فضا زمین اور آسمان کے درمیان گلو کے ساتھ رسی کے ساتھ لٹک رہی ہوگی، اور کس انداز میں وہ سکینہ دوبارہ اونٹ پہ سوار ہوتی ہوگی، کس انداز میں وہ سکینہ شام کے بازاروں میں جا رہی ہوگی، کس انداز میں وہ سکینہ اس کائنات کا منظر دیکھ رہی ہوگی۔ جب ایک مرتبہ سکینہ نے ابن شمر سے سر مانگا ہے نا سر، تو اس وقت شمر نے کہا میں سر نہیں تمہارے لیے کھجوریں لے کے آتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب وہ کھجوریں لے کے آیا تو کھجوریں جب کھولی تو وہ کھجوریں نہیں دی، وہی حسین ابن علی کا سر تھا۔ ایک مرتبہ دیکھ کے کہتی ہوگی سکینہ بابا امت تو یہاں تک پہنچ چکی، ہمیں ایک مرتبہ تسلی دیتی ہے، پھر ہمیں وہی سر لا کے دیتی ہے کہ یہ کہیں ابا کا سر دیکھ کے مر ہی نہ جائے، میں نے تو اسے شام تک لے کے جانا ہے۔ وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے بانی مجلس خطیب آل ہبا واجب القدر پیر سید سبتین رضا رضوی صاحب۔ مومنین تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لایا سو تاکہ مجلس دا ماحول تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ، ممبر تے قریب دعا مل دیئے۔ اتنا خطیبانہ جملہ ہے نا، ممبر تے بانا جرم نہیں، قبضہ کرنا جرم ہے، ممبر تے قریب بانا جرم نہیں، ممبر تے قبضہ جرم ہے، کیونکہ حق آل محمد دا تو بھائی امام حسین علیہ السلام دے فضائل پہ پڑھ دیں۔ تو میں نے ایک سطر یاد ہے ملنگ سے محسن نقوی شہید دی، وہ دن بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا۔ کون؟ حسین۔ بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا۔ کون؟ حسین۔ بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا۔ ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں ملتمساں انتہائی پیارے بھائی خطیب آل محمد، خطیب مقرر شعلہ بیان جناب علامہ عرفان حیدر ناصر صاحب نو کہ وہ آن اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان، انہاں دی آمد اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت بانیان دی توفیقات رزق واسطے باواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ اور انہاں دے فوراً بعد ذاکر اہل بیت بحر المصائب قاری القصائد جناب محمد عباس لونا صاحب جو کہ بی بی دے مسائب پرسن معصومہ سکینہ سلام اللہ علیہ دے سارے مومنین تشریف رکھو۔ ہن میں پیارے بھائی محترم المقام واجب القدر عرفان حیدر ناصر انہاں دی آمد اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت بانیان دی توفیقات رزق واسطے باواز بلند صلوات